یہ اس کی زندگی نہیں تھی جو وہ گزار رہی تھی، یہ اس کی دنیا نہیں تھی، نہ ہی یہ اس کے اپنے تھے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے وہ اپنی دنیا میں، اپنے جہاں میں، اپنے لوگوں میں رہتی تھی۔ 1 سال 10 ماہ اور چند دن پہلے وہ نوشین فیضان علی شاہ نہیں تھی۔ اس کی پہچان، اس کا ماحول یہ نہیں تھا۔ وہ اس علاقے، اس صدیوں پرانے ریتوں کے اونچے قلعے کے فصیلوں میں مقید گاؤں اور آس حویلی نما قید خانے سے بہت دور ایک آزاد فضا میں سانس لیتی تھی۔ وہ جہاں تھی وہاں رونقیں تھیں، شور، ہنگامہ، کلکلاہٹیں اور آزادی، اور ہاں، سب سے بڑھ کر اس کی ایک فیملی تھی۔ خاموش رہنے والی، محنتی اور شفیق ابا جان تھے۔ چھوٹی امی جو کچھ تلخ تھی لیکن بہت کیئرنگ تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی جن میں سے اس کی جان تھی۔ چھوٹی امی کبھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، اوپر سے غصہ، اجنبیت دکھاتی، لیکن اس کے کھانے کا، اس کی صحت، ہر چیز کی فکر تھی انہیں۔ کالج سے واپسی پر ذرا سی دیر ہو جاتی تو پریشان ہو جاتی۔ اسے اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے، کلکلاتے، کھیلتے دیکھ کر چپکے مسکراتی اور پھر سے خود کو کام میں مصروف کر لیتی۔ اسے بچپن میں ہوئے حادثے، ماں کی وفات کی بس ذرا سی جھلک یاد تھی۔ یہ ہی اس کی ماں تھی، یہی اس کی فیملی۔ وہ لاڈ سے چھوٹی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتی، ابا جان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی، ان کے خاموش رہنے کے باوجود خوب سرکاتی۔ چھوٹی دونوں بہنوں اور 3 بھائیوں سے خوب لڑتی۔ ننھا گڈو تو ابھی گھٹنوں کے بل چلتا تھا۔ وہ اس کو چلنا سکھانا، باتیں کرنا سکھانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی۔ چھوٹا سا لوئر مڈل کلاس گھرانہ، معمول کی زندگی اور ڈھیر ساری خوشیاں۔ کالج میں اس کے گرد دوستوں کا جمگٹا ہوتا، اسے اکیلے رہنے سے نفرت تھی۔ تمام کلاس سے خوش گپیاں، ہلا گلا، بے فکری کی زندگی۔ کالج سے واپسی پر وہ اور فاطمہ خود کو بڑی سی کالی چادر میں لپیٹے پر ہجوم سڑک کے کنارے چلتے، بے فکری کے ساتھ بٹے، آلو، چنے، گولا گنڈا کھاتے اور ایک دوسرے سے ڈھیر ساری باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے ہوئے گھر جاتی۔ اس کی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، کوئی بہت اونچے خواب نہیں تھے۔ اس کے پڑھائی میں بھی اوسطاً درجے کے نمبر لاتی۔ سرکاری کالج میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ بڑی مشکل سے ابا جان اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتے، اور اب تو چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول جانے لگے۔ وہ سرکاری اسکول میں پڑھی تھی، لیکن اس کی ضد پر چھوٹے بہن بھائیوں کو علاقے کے نسبتاً کچھ بہتر پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا گیا، جس میں قدرے جدید طرز کی انگلش تعلیم بھی دی جاتی۔ اسے ڈاکٹر، انجینئر یا اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرنی تھی۔ ایف اے اچھے نمبروں کے ساتھ کرنے کے بعد گریجویشن کے پہلے سال میں تھی۔ گریجویشن کے بعد یونیورسٹی بھیجنے کی استعداد اس کے ابا جان میں نہیں تھی۔ پرائیویٹ ایم اے کرنا تھا اور پھر ابا جان اور امی جان کی مرضی سے شادی۔ نہ کبھی کوئی افسانوی خواب اس نے دیکھا، نہ دیکھنا چاہا۔ وہ عام تھی اور عام ہی زندگی گزارے گئی، اور اس میں خواہش تھی اور اسی میں خوش تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی عام سی زندگی میں کچھ خاص، بہت برا ہونے والا ہے۔ جیسا وہ سمجھتی تھی، اتنی عام سی تقدیر لکھوا کر وہ اس دنیا میں نہیں آئی تھی۔ اس سے یہ ساری خوشیاں، آزادی چھیننے والی تھی۔ بہت جلد اس کی دنیا بدلنے والی تھی۔ وہ مہر سلیمان اپنی پہچان تک کھونے والی تھی۔ سخت گرمیوں کے طویل تپش بھرے جھلستے دنوں کی بات تھی، جب سورج سوا نیزے پر آگ برساتا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اور فاطمہ کالج سے پیدل ہی گھر کی جانب رواں تھی، ٹریفک سے بھری سڑک کے کنارے چلتے ہوئے، بے فکری سے بٹا کھاتے ہوئے۔ فاطمہ کی کسی بات پر وہ مسکرا دیتی تھی تو اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی اور عجیب سی چمک بھر جاتی اس کی آنکھوں میں۔ چہرے سے پسینے کے قطرے وہ چادر کے کونے سے تپ تپاتی ہوئی مگن سی چلی جا رہی تھی۔ سنہری گندمی رنگت میں گرمی کی تپش کی بدولت سرخی جھلک رہی تھی کہ اچانک کسی عجیب سے احساس کے تحت اس کے قدم سست پڑے۔ شاید کوئی گاڑی آہستگی سے ان کے پاس رکی تھی۔ فاطمہ رکی اور مڑ کر دیکھا
فرنٹ سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا، وہ شاید گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ کسی جگہ کا پتہ پوچھنے لگا۔ فاطمہ رک کر اسے سمجھانے لگی۔ مہر سلیمان کی نظریں ان دونوں پر تھی، لیکن یہ عجیب سی بے چینی کیوں تھی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور سر سے چادر 2 انگلیوں سے کھینچ کر آگے کی۔ گاڑیوں کی ہارن، لوگوں کی آوازیں، عجیب کان پاڑ دینے والا شور برپا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں سناٹا سا اترتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی کے پچھلے سیاہ شیشوں کے پیچھے کوئی عجیب سی خاموشی اور سکوت تھا۔ اس کی نگاہ وہاں ٹھہر سی گئی، ایسے جیسے کوئی تھا وہاں۔ وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اسے خود پر کسی کی گہری نظروں کا حصار محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ تھی اس کی بے چینی کی وجہ۔ مہر، فاطمہ نے اسے کندھے سے ہلایا۔ چلو۔ وہ اس ہاتھ سے پکڑ کر فٹ پاتھ پر آگے بڑھ گئی۔ کہاں گمسم ہو؟ فاطمہ نے اسے پکارا۔ کہیں نہیں، تم یہ بتاؤ بھابھی آ گئی مائکے سے؟ نہیں یار، ابھی کہاں، بھائی کتنی بار کالز کر چکے ہیں۔ فاطمہ کے پاس اسے سنانے کے لیے اپنے گھر کے ڈھیروں مسائل تھے، وہی جوائنٹ لوئر مڈل کلاس فیملی کے دکڑے، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نند بھابھی ساس بہو والے روایتی جھگڑے۔ مہر سلیمان کے ذہن سے کچھ دیر قبل ہونے والا معمولی سا واقعہ مکمل طور پر محو ہو چکا تھا۔ وہ عجیب سا لمحہ اس کو بھول چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ گزرا ہوا لمحہ اس کی پوری زندگی پر حاوی ہونے والا تھا، کبھی نہ بھولنے والا۔ بڑا سا اور خوبصورت سا گھر ہو، ایک گاڑی ہو اور گھر میں نہ ہونے کے برابر آبادی ہو۔ ہر وقت کی چوں چاں سے میں تنگ آ گئی ہوں۔ آدھے گھنٹے سے فاطمہ کی زبان بنا بریک لگائے چل رہی تھی۔ اس کے خواب بے شمار تھے، اتنے کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ مہر سلیمان اس کی بات پر کلکلا کر ہنس اٹھی، ساتھ ہی گول گپے کو تیکھے کٹے مرچی والے پانی سے لبالب بھر کر منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے اس کے ذائقے اور اس لمحے میں ملنے والی معصوم سی خوشی کو محسوس کیا۔ تمہیں نہیں چاہیے عالیشان گھر؟ نہ، وہ شرارت بھری مسکراہٹ لیے فاطمہ کو دیکھتی رہی۔ بڑی سی گاڑی؟ نہ، اس نے مزے سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی پرنس؟ فاطمہ نے بہت سوچنے کے بعد چٹکی بجا کر ایک اور سوال پوچھا۔ ایک لمحے کو مہر سلیمان کی آنکھیں چمکیں، لیکن بس ایک لمحے کو، پھر اس نے سر جھٹکا۔ بالکل نہیں۔ چہرے پر ابھی بھی شرارتی اور محفوظ سی مسکراہٹ اور عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ فاطمہ کے سوالوں کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن ابھی جو لمحہ گزرا تھا، اس نے مہر سلیمان کی آنکھوں میں ابھرنے والی وہ چمک چپکے سے دیکھ لی تھی، وہ چمک جسے اس نے سر جھٹک کر ختم کر دیا تھا۔ اور اس گزرے ہوئے لمحے نے ہولے سے مہر سلیمان سے سرگوشی میں کہا، پرنس کی خواہش ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے چھوٹی لڑکی، تو پھر کیا خواہش ہے تمہاری؟ فاطمہ نے آنکھیں میچ کر گول گپوں کا بچا ہوا پانی پیا اور دونوں اپنی بیگز اور کتابیں اٹھائے کالج کینٹین سے باہر کی جانب چل دی۔ سفید یونیفارم اور سفید دوپٹوں میں ملبوس، چھوٹی چھوٹی خواہشیں کرتی، چھوٹے چھوٹے خواب بنتی، وہ معصوم پریوں جیسی لڑکیاں۔ میری خواہش ہے میں کھلکھلاؤں، ہنسوں، کبھی نہ روؤں، میں خوشیاں بکھیروں، آزادی سے ہر جگہ گھوموں، جھوموں ایک تتلی کی طرح۔ وہ کالج کے بڑے سے گراؤنڈ میں چہل قدمی کے انداز سے چلنے لگی۔ ارد گرد سفید یونیفارم میں ملبوس کئی لڑکیاں گروپس کی صورت میں بیٹھی اپنے اپنے کاموں میں مگن تھی۔ اور میری خواہش روز پوری ہوتی ہے۔ کتنی آزادی بھری زندگی ہے نا، کتنے قیمتی خزانے ہیں میرے پاس، بہن بھائی، چھوٹی اماں ابا، سب کو تنگ کرتی ہوں، ہنستی ہوں، ہنساتی ہوں، اور کیا چاہیے زندگی سے؟ بس یہ خواہش، اتنی سی۔ فاطمہ نے رک کر اسے گھورا۔ وہ ہنستی، میری سکی سہیلی۔ وہ چلنے لگی۔ جتنی کم اور چھوٹی خواہشات ہو، زندگی اتنی ہی پرسکون، خوشیوں بھری گزرتی ہے۔ اگر خواہشات بڑی ہونے لگے تو زندگی سے سکون غائب ہونے لگتا ہے اور نارسائی کا قرب بڑھنے لگتا ہے۔
فاطمہ نے سر ہلایا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو فاطمہ، میں عام ہوں، تم عام ہو، ہم عام ہیں اور اسی عام ہونے میں بے تحاشا خوش ہیں، لیکن مجھے جوائنٹ فیملی تو بہت ہی بری لگتی ہے۔ ہائے اللہ، اتنے سیاپے، اتنے رولے! فاطمہ نے ناک چڑھائی۔ اپنی اس خواہش کو تو نہیں بھولنے والی میں۔ مہر اس کے انداز پر کلکلا کر ہنس دی۔ کملی سی، تم جلی سی۔ آگے بڑھتے ہوئے لمحے نے رک کر ان دونوں کے کہے سنے اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ نے ناگواری سے ذرا سا پیچھے مڑ کر دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے قدموں کی رفتار تیز کی۔ مہر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فاطمہ کی رفتار سے قدم ملائے۔ آج تیسرا دن ہے اس کار کو دیکھ رہی ہوں، کالج سے فالو کرنا شروع ہوتی ہے۔ مہر نے مڑ کر پیچھے دیکھا، سیاہ شیشے بند تھے۔ جانے کون تھا ان کے پیچھے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا اور حلق خشک ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، ایسی ہی وہم مت کرو۔ اس نے فاطمہ کے لال ببوکا چہرے کو دیکھا اور چادر کا پلو کھینچ کر سر کے بال ماتھے تک چھپا لیے۔ وہ بہادر نہیں تھی فاطمہ کی طرح۔ فاطمہ کی طرح تو بالکل نہیں۔ کبھی کبھی تو سڑک پار کرتے ہوئے بھی ڈر جایا کرتی تھی، اور تمہیں شوق تھا گائیڈ بننے کا۔ اس دن ایڈریس اتنی تفصیل سے کیوں بتایا؟ اب بک تو۔ اس نے فاطمہ کو گھر کا چھوڑو یار، دفع کرو، اب نہیں ہے وہ پیچھے۔ فاطمہ نے ہاتھ جھٹکا۔ چلو وہ سامنے آئس کریم کھاتے ہیں۔ اس نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ہاں چلو، وہ بے ساختہ مسکرائی۔ کچھ دیر پہلے کی پریشانی بھلا کر وہ بے فکری سے مسکراتی ہوئی اس رونق بھرے شہر کی آزاد اور پر رونق سڑکوں کے کنارے آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے نظر آتے تمام نفوس کو سلام کیا۔ اس کے سب بہن بھائی چہکتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ میرو وہی فرش پر بیگ رکھ کر نیچے بیٹھ گئی۔ ان کو گلے لگا کر دونوں گالوں پر باری باری پیار کیا۔ ننھا گڈو بھی رینگتے رینگتے اس کے پاس آیا۔ اس کے اشاروں کی زبان اور غوغا سن کر مہر بے تحاشا ہنسنے لگی اور پیار سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھولے پھولے گالوں پر نرمی سے چٹکیاں بھری اور اپنے ساتھ لائی گئی آئس کریم اور چاکلیٹ سب کو دی۔ وہاں سے سیدھا وہ چٹی سے رسوئی میں آئی جو گرمی اور جس سے بھری ہوئی تھی۔ چھوٹی سی رسوئی میں آئی جو گرمی اور حبس سے بھری ہوئی تھی۔ مہر نے پسینے میں تر اور گرمی سے بے حال چھوٹی امی کو دیکھا جو 2 ہاتھوں سے 10 کام سنبھالے ہوئی تھی۔ چولہے پر چڑھا کھانا، سلاد بناتی ہوئی، ساتھ تازہ پکی ہوئی گرم روٹیاں بھی پڑی تھیں۔ امی نے پیار سے انہیں دیکھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ السلام علیکم چھوٹی امی۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ وعلیکم السلام۔ ادھر بہت گرمی ہے لڑکی، جاؤ یونیفارم بدلو اور پھر آ کے کھانا کھا لو، انہوں نے ڈبتے ہوئے کہا اور زبان دانتوں تلے دباتی ہلکا سا مسکراتی پیچھے ہوئی۔ میں ابھی آئی۔ وہ باہر بھاگی۔ سارے دن کے مختلف کام کرتے، سب کے ساتھ ہنسے مسکراتے وہ بھول ہی چکی تھی، لیکن رات کو اپنی چارپائی پر سونے کے لیے لیٹی تو چھت پر لگے کم رفتار پنکھے کی گرر گرر کو سنتے ہوئے اچانک ہی وہ گاڑی اس کے ذہن میں آئی تھی اور برا ہوا تھا۔ وہ خوف کے غلبے سے کانپ اٹھی تھی۔ توبہ! اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور آنکھیں موندے نیند کا انتظار کرنے لگی۔ آج فاطمہ نہیں آئی تھی۔ آج پہلی بار اسے سڑک پار کرتے ہوئے بے تحاشا ڈر لگا تھا۔ عجیب سا خوف اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ سڑک پر بلا کا ٹریفک تھا، آنکھوں میں سورج کی تیز چبھتی ہوئی روشنی۔ وہ بیگ سنبھالے تیز قدم اٹھاتی سڑک پار کرنے لگی۔ ہر سیکنڈ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کوئی تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر آگے بڑھ جائے گی۔ اسے کیا ہو رہا تھا؟ اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ سفید یونیفارم پر بڑی سی کالی چادر لپیٹے وہ نازک سی لڑکی کچھ لمحوں بعد ہونے والی اپنی زندگی کے سب سے بڑے حادثے سے بالکل بے خبر تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کس سازش کا منصوبہ کیے ہوئے ہے۔ وہ فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی،
گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تھی کہ اچانک وہی منحوس سی گاڑی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس کا رنگ فک ہوا اور دل خوف سے لرزنے لگا۔ گاڑی رکی اور اس میں سے دو عجیب سے ناشناسا اور اجنبی سے شخص باہر آئے۔ وہ سہم کر رک گئی اور اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کون ہو آپ لوگ؟ اس نے توک نگلا۔ ارد گرد بے بسی سے نظر دوڑاتی مہر سلیمان اس پر اس حقیقت کا ابھی بھی انکشاف ہوا تھا کہ وہ بے تحاشا رونق و ہنگاموں میں ہونے کے باوجود اس وقت اکیلی تھی، بالکل اکیلی، تنہا۔ لمحوں میں اس کے چہرے پر کچھ رکھا گیا اور کلوروفارم کا اثر اس کے حواسوں پر جانے لگا۔ معاف ہوتے ذہن نے جو آخری چیز محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی وجود کو آہستگی سے گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ سڑک کے دوسرے کنارے کھڑا سیاہ لباس، سیاہ آنکھوں والا شخص تھا جس کی نظریں اس پر جمی تھی، بے حد خاموش، بے تاثر سی آنکھیں۔ مہر نے ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، اس کو بلانا چاہا، مدد کے لیے اس کو پکارنا چاہا تھا، لیکن اس کا وجود بے جان سا ہو کر جول گیا۔ اس کے ذہن پر تاریکی چھاتی چلی گئی۔ آخری چہرہ جو اس کے تاریک ہوتے ذہن کے سوچوں میں ابھرے تھا وہ اس کے ابا جان تھے، اس کی چھوٹی امی اور بہن بھائی تھے، اس کے اپنے، اس کی فیملی، اور بس سب ختم۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور گہرا اندھیرا۔